بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل اور ہم اور آپ مل کر بہت ہی انٹرسٹنگ بک پڑھ رہے ہیں کہ جس کا نام ہے 100 موضوع 500 داستان، یعنی کہ ہر موضوع کے اوپر ہم 5 داستانیں پڑھ رہے ہیں اور بہت کچھ جان رہے ہیں، اور ہمارا جو انٹرسٹ ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اس پارٹ میں یعنی کہ ریڈنگ کے پارٹ نمبر 4 میں ہم باب نمبر 5 اور باب نمبر 6 کے جو عنوانات ہیں ان کے متعلق جانیں گے۔ ساتھ ساتھ بتاتی چلوں، باب نمبر 5 کا عنوان ہے اصلاح اور باب نمبر 6 کا عنوان ہے دنیاوی آرزوئیں۔ تو آئیے اب باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں باب نمبر 5 سے، کہ جس کا عنوان ہے اصلاح۔ اللہ تعالیٰ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور جب اہل ایمان کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کی صلح کرا دیا کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 2 افراد کے درمیان صلح کرانے کا عمل 2 دینار صدقہ دینے سے بہتر ہے۔ اس کا بھی حوالہ نوٹ کیجئے، اصول کافی 167/2۔ آگے چلتے ہیں، اس کی مختصر تشریح پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، اصلاح اور اپنے نفس کو پاک کرنے کا عمل فرض ہے۔ جب تک کوئی شخص اپنی اصلاح نہیں کرے گا وہ دوسروں کی بھی اصلاح نہیں کرے گا۔ اپنے دینی بھائیوں، خاندان اور ہمسایوں کی صلح کرانے کے عمل سے خداوند پاک خوش ہوتا ہے۔ وحدت، ہم آہنگی، ارتباط، عدم جدائی اور تفرقہ سے بچنے کے لیے جو بھی عمل ضروری ہو وہ کر گزرنا چاہیے۔ اگر اس کے لیے کوئی مصلحت آمیز جھوٹ بھی بولا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، تاکہ فتنہ و فساد کی آگ بجھ سکے۔ اور اب آئیے ہم 5 داستانیں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی ہے اصلاح کا حکم، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ مفصل ابن عمر کوفی، جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب خاص میں شمار ہوتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ابو حنیفہ جو کہ مدیر حجاج تھے، ان کے داماد کے درمیان کسی میراث کے مسئلے پر جھگڑا ہو گیا۔ میں وہ دیکھ رہا تھا اور میں وہاں سے اٹھا اور ان کے پاس گیا اور ان کو وہاں سے اپنے گھر لے گیا، اور میں نے گھر سے ان کو 400 دینار دیے اور ان کے درمیان صلح کرا دی، اور ان سے کہا کہ یہ رقم میری نہیں ہے بلکہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے اس لیے دی، اور فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ ہمارے دوشیوں میں جھگڑا ہو رہا ہو تو تم صلح کے لیے یہ رقم خرچ کر سکتے ہو۔ اور حوالہ نوٹ کیجئے، حوالہ ہے منتہی الامال 249/2۔ اور اب آئیے دوسرے نمبر پہ جو داستان ہے اس کا عنوان تھوڑا بڑا ہے، ہیڈنگ ہے کہ اصلاح کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ نزع سے بھی واقف ہو، نون زے الف عین۔ اچھا، اس حوالے سے تفصیل کچھ یوں ہے کہ زرارہ عبد الملک سے روایت کرتا ہے کہ امام باقر علیہ السلام اور فرزندان امام حسن علیہ السلام میں کچھ تلخی ہوئی۔ میں نے سوچا کہ میں اصلاح کے لیے کچھ بولوں، تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمارے درمیان کچھ نہ کہو، تمہاری مثال بنی اسرائیل کے اس شخص کی سی ہے کہ جس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی ایک کسان سے بیاہی گئی اور دوسری بیٹی کی شادی کوزہ گر سے ہوئی۔ ایک دفعہ وہ بیٹیوں سے ملنے گیا تو کسان کی بیوی نے کہا، میرے شوہر کے کافی کھیت ہیں، اگر ان ایام میں بارش ہو جائے تو ہم خوشحال ہو جائیں گے۔ اور پھر وہ دوسری بیٹی کے ہاں گیا، اس نے کہا، میری شوہر نے مٹی کے بہت سے برتن بنا کر سوکھنے کے لیے رکھے ہیں، خدا کرے کہ یہ چند روز تک بارش نہ آئے ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یہ حال دیکھ کر باپ نے کہا، خدایا تو ہی اپنی مصلحت کو بہتر جانتا ہے، میں کسی کے لیے درخواست نہیں کروں گا۔ اور پھر ساتھ میں لکھا ہے کہ اسی طرح سے تم بھی ہمارے درمیان مداخلت سے باز رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی بے ادبی کر بیٹھو، تمہارا کام صرف یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہمارا احترام کرو۔ سامعین، اس داستان کا حوالہ نوٹ کیجئے، داستنانہا و پندہا، دال الف سین تے نون الف نون ہے الف و پے نون دال ہے الف، اور اس کے آگے لکھا ہے 134/1، اور اگلا نام ہے روضہ کافی صفحہ نمبر 85۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلی یعنی تیسرے نمبر پہ موضوع ہے، یعنی کہ ہیڈنگ ہے کہ اصلاح کا وضعی و اخروی اثر، واو زواد عین چھوٹی وضعی و اخروی الف خیر واو چھوٹی اثر۔ لکھا ہے فضیل ابن ایاز
فے زواد یہ لام اور ابن ایاز عین یہ الف زواد بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک انتہائی غریب شخص کو دیکھا جو بازار میں ایک رسی فروخت کرنے کے لیے لایا جو اس کے گھر والوں نے بٹی تھی۔ اس نے وہ رسی 1 درہم میں فروخت کی۔ اس نے دیکھا کہ 2 افراد صرف 1 درہم کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ وہ وہاں آیا اور اس نے کہا کہ تم فقط 1 درہم کے لیے لڑ رہے ہو۔ اس نے اپنا 1 درہم انہیں دے کر ان دونوں کے درمیان صلح کرا دی۔ وہ شخص اپنے گھر گیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ رسی 1 درہم میں فروخت ہوئی، لیکن راستے میں 2 افراد صرف 1 درہم کے لیے لڑ رہے تھے، تو میں نے وہ درہم ان کو دے کر ان دونوں کے بیچ صلح کرا دی۔ اس کی بیوی اس کے اس عمل سے خوش ہوئی۔ اچھا، اب یہاں پہ ساتھ ہی لکھا ہے کہ اگلے پیج پہ آ گئے کہ پھر اس کی بیوی نے گھر میں نگاہ کی، اسے اور تو کچھ نظر نہ آیا سوائے ایک پرانے کپڑے کے۔ اس نے وہ کپڑا اسے دیا اور کہا کہ بازار میں یہ بیچ کر کچھ کھانے کے لیے لے آئے۔ اس شخص نے وہ پرانا کپڑا اٹھایا اور بازار میں آیا، لیکن کسی نے بھی انہیں نہیں خریدا۔ اس نے دیکھا کہ ایک مچھلی فروش جس کے پاس ایک باسی مچھلی پڑی تھی، اس نے اسے بلایا اور کہا کہ آؤ ہم آپس میں معاملہ طے کر لیتے ہیں، تم یہ مچھلی اس کپڑے کے بدلے لے لو۔ وہ باسی مچھلی لے کر گھر آ گیا۔ اس کی بیوی اس مچھلی کو بنانے لگی۔ جیسے ہی اس نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے 2 قیمتی موتی برآمد ہوئے۔ اس نے وہ موتی اپنے شوہر کے سپرد کیے اور وہ موتی لے کر بازار آیا۔ اس نے وہ موتی دولت سے بھری ہوئی 12 تھیلیوں کے عوض فروخت کیے اور وہ واپس کر آ گیا۔ جیسے ہی اپنے گھر میں آیا تو ایک فقیر نے اسے صدا دی کہ جو کچھ تمہیں خدا نے دیا ہے اس میں کچھ مجھے دے دو۔ اس شخص نے تمام رقم اٹھائی اور فقیر کے پاس چلا آیا اور کہا کہ اس میں سے لے لو۔ فقیر نے کچھ رقم اٹھائی اور چند قدم آگے گیا اور پھر واپس آیا اور کہنے لگا کہ میں فقیر نہیں ہوں، میں خدا کا نمائندہ ہوں اور تجھے بتانے آیا ہوں کہ تم نے 2 افراد کے درمیان جو صلح کرائی ہے یہ اس کا بدلہ ہے۔ اور یہاں پر اس کا حوالہ نوٹ کیجئے۔ کتاب کا نام ہے نمونۂ معارف اور 219/1۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم چوتھے نمبر پہ جو داستان ہے اس کا مطالعہ کریں گے اور ہیڈنگ ہے مرزا جواد آقا ملکی۔ لکھا ہے مرزا جواد آقا ملکی ایک مشہور عارف باللہ شخص تھے جن کی وفات 1343 ہجری میں ہوئی۔ ان کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ابتدائی طور پر معرفت اور سیر و سلوک کی تعلیم اس وقت کے عارف کامل ملا حسین قلی ہمدانی متوفی 1311 سے حاصل کی۔ وہ 2 سال ان کے پاس رہے اور 2 سالوں کے بعد اپنے استاد سے پوچھا کہ وہ سیر و سلوک کے کس درجے پر ہے، تو استاد نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے نہیں جانتے، میں جواد تبریزی ملکی ہوں۔ استاد نے پوچھا کہ فلاں ملکی سے تمہاری کوئی رشتہ داری ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ پھر جواد ملکی نے ان پر تنقید شروع کی۔ استاد نے فرمایا کہ جب تم ان کے جوتے سیدھے کرو گے تو پھر تمہیں کچھ حاصل ہوگا اور پھر تمہیں میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر میں خود تمہارے پیچھے آؤں گا۔ مرزا جواد دوسرے دن جب درس میں آئے تو طلباء آتے رہے اور ان کے جوتے سیدھے کرتے رہے۔ ان طلباء میں ملکی خاندان کے بھی کچھ طلباء تھے۔ وہ اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن جب یہ مسلسل ان کی جوتیاں سیدھے کرتا رہا تو انہیں اس سے محبت ہو گئی، اور پھر انہوں نے اپنے خاندان والوں سے کہا کہ جواد ملکی بہت اچھے انسان ہیں اور وہ ہمارا احترام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے خاندان کے درمیان کدورت ختم ہو گئی۔ بعد میں مرزا جواد نے استاد سے ملاقات کی تو استاد نے فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی اور نیا حکم نہیں ہے، تم اپنی حالت کی اصلاح کرو، احکامات شرعی پر عمل کرو اور شیخ بہائی کی کتاب مفتاح الفلاح تمہارے عمل کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد مرزا جواد آہستہ آہستہ سیر و سلوک میں ترقی کرتے گئے اور بعد میں وہ حوزہ علمیہ قم میں آئے اور اپنا تزکیہ نفس کیا اور ان سے بہت سے عوام اور خواص نے فوائد حاصل کیے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، تاریخ حکمہ عرف صفحہ نمبر 123۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اگلا یعنی 5واں جو کہ یہاں پر داستان ہے اس کا عنوان ہے اصلاح کرنے والا وزیر۔ اس حوالے سے تفصیلات یہ ہیں کہ عباسی خلیفہ مامون کے دور میں اس کے درباری شاعر کا نام علی بن جہم ثانی، جیم ہے میم اور سین الف میم چھوٹی ہے، علی بن جہم ثانی
सामी था। किसी वजह से मामून अपने दरबारी शायर पर नाराज़ हो गया और हुक्म दिया कि इसे कत्ल कर दिया जाए, उसकी सारी दौलत बहक़ सरकार ज़ब्त कर ली जाए। मामून के वज़रा में से एक वज़ीर अहमद बिन अबी दाऊद था। वो इस्लाह पसंद इंसान था। वो मामून के पास आया और कहा कि ए खलीफतुल मुस्लिमीन, अगर आप इसे कत्ल कर देंगे तो माल किस से वसूल करेंगे? तो मामून ने कहा कि इसके वारिसों से। अहमद ने कहा, जनाब, अगर ये मर जाए तो इसका माल और दौलत वरसा की मिल्कियत बन जाएगी, क्योंकि मरने के बाद कोई भी शख्स किसी चीज़ का मालिक नहीं रहता। ये जुल्म मनसब खिलाफत के लायक है कि आप किसी का मुआखज़ा दूसरों के माल से करें। सामीन, इस जुमले को दोबारा पढ़ते हैं कि मामून ने कहा कि इसके वारिसों से कि अहमद ने कहा, जनाब, अगर ये मर जाएगा तो इसका माल और दौलत वर्सा की मिल्कियत बन जाएगा, क्योंकि मरने के बाद कोई भी शख्स किसी चीज़ का मालिक नहीं रहता। ये जुल्म मनसब खिलाफत के लायक है कि आप किसी का मुआखज़ा दूसरों के माल से करें। आगे लिखा है कि मामून ने कहा कि तो फिर इसका हल ये है कि इसे कैद करके इससे तमाम माल छीन लिया जाए। अहमद वहाँ से उठा और उसने शायर को जेल में डाल दिया और उसकी निगहबानी करता रहा। उसके बाद मामून का गुस्सा ठंडा हो गया और उस तरह से जब उसका गुस्सा ठंडा हो गया तो उसने शायर को माफ़ कर दिया और अहमद को इस नेकी पर खूब शाबाश दी और उसकी कदर व मंजिलत में इजाफ़ा किया। हवाला है, किताब का नाम है ताइफुत तवाइफ, सफ़ा नंबर 98। आइए आगे चलते हैं। बाब नंबर 6, जिसका उन्वान है दुनियावी आरज़ुएं। फरमाने बारी ताला है सूरह अल हिज्र की आयत नंबर 3। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ज़रहुम याकुलू व यतमत्तऊ व युल्हिहिमुल अमलो। छोड़ो, उन्हें खाएं पिएं, मज़े करें और झूठी उम्मीद से इन बहलावे में डाले रखा। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आरज़ुओं की कोई इंतहा नहीं होती। इसका हवाला है किताब ग़रारुल हुक्म, सफ़ा नंबर 629। और अब आइए इस मौजू के ऊपर जो कुरान की आयत और मौला का कलाम है, मुख्तसर तशरीह पढ़ते हैं। लिखा है, जो लोग अपने हाथ में मौजूद नेमात पर क़नाअत और शुक्र नहीं करते और दुनिया से दिल लगा लेते हैं, वो हमेशा तवील तरीन आरज़ुओं में मुब्तला हो जाते हैं। वो समझते हैं कि वो हमेशा जवान रहेंगे और वो मौत से गाफिल रहते हैं और अपने बाकी रहने के मुतालिक ही सोचते रहते हैं। कुछ अफराद ऐसे भी होते हैं जिनकी ये ख्वाहिश होती है कि फ़लाँ हुक्मरान मर जाए और उसके बाद अनाने हुकूमत इसके पास आ जाए। कुछ ऐसे हैं जिनको हर वक्त ये फ़िक्र सताए रखती है कि मैं कोई मिल या कारखाना लगा सकूं। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं शादी करूंगा, मेरे बच्चे होंगे, पोते और नवासे होंगे। इसी तरह की हज़ारों ख्वाहिशात होती हैं जो इंसान की आरज़ुओं में तवालत देती हैं। अहले जहन्नुम की अक्सरियत इसी तरह के लोगों पर मुश्तमिल होगी जो हमेशा नेकी में ताख़ीर करते होंगे। वो लोग मौजूद दुनिया पर इक्तफ़ा नहीं करते होंगे और इस्लाह नफ्स के लिए हमेशा ताख़ीर करते होंगे, अपने अमवाल को साफ़ करते और न ही इबादत को वक्त पर अदा करते होंगे, बल्कि ये कहते हैं कि बुढ़ापे में इबादत करेंगे। जी हाँ, हमें चाहिए कि अपनी ख्वाहिशात को मुख्तसर रखें और तमाम इबादात वक्त पर करें। कल का कोई एतमाद नहीं है कि खुदा जाने कल हमारी ज़िंदगी होगी भी सही या नहीं होगी। चलिए अब सामीन हम 5 दास्तानें पढ़ते हैं इस मौजू के हवाले से। सबसे पहले हेडिंग है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और काश्तकारी की आरज़ू। इस हवाले से तफसीलात यूँ हैं कि एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक जगह पर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा शख्स बेलचा उठाए अपनी ज़मीन से जड़ी बूटियाँ साफ़ कर रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की कि वो उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल दे। दुआ के फ़ौरन बाद बूढ़े ने बेलचा ज़मीन पर रखा और आराम करने लगा। कुछ देर बाद जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदा से दरख्वास्त की कि वो उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत पैदा कर दे। आप अलैहिस्सलाम ने जैसे ही ये दुआ मांगी तो बूढ़ा अपने मकाम से उठ
اٹھا اور بیلچہ اٹھا کر دوبارہ محنت کرنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بوڑھے کے پاس گئے اور پوچھا، تم نے بیلچہ ایک دفعہ زمین پر کیوں رکھا اور پھر تم نے دوبارہ کیوں اٹھایا؟ بوڑھے نے کہا، میں کام کر رہا تھا کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں ایک سن رسیدہ شخص ہوں، کہاں تک محنت کی زحمت برداشت کرتا رہوں گا؟ ممکن ہے کہ میں ابھی مر جاؤں تو یہ محنت میرے کس کام آئے گی؟ یہ سوچ کر میں نے بیلچہ زمین پر رکھ دیا تھا۔ اس کے چند ہی لمحے بعد میرے دل میں یہ خیال آیا کہ تو اس وقت زندہ ہے اور ہر زندہ شخص کے لیے وسائل زندگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تو کام نہیں کرے گا تو پھر وسائل زندگی سے محروم ہو جائے گا اور روٹی کہاں سے کھائے گا؟ چنانچہ میں یہ سوچ کر اٹھ کھڑا ہوا اور بیلچہ ہاتھ میں لے کر دوبارہ محنت کرنے لگا۔ سامعین، یہاں پر اس کا حوالہ آپ نوٹ کیجیے، نمونہ معارف، اور لکھا ہے 298/1 اور مجموعہ وارعام۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہیڈنگ ہے حجاج اور دودھ فروش کی آرزو۔ لکھا ہے، ایک دن حجاج ابن یوسف بازار سے گزر رہا تھا۔ اس نے ایک دودھ فروش دیکھا کہ اس نے اپنے سامنے دودھ کی بالٹی رکھی ہوئی ہے اور اپنے آپ سے آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا کہ اس بالٹی کا اتنا منافع ہوگا، پھر میں اور دودھ لے کر فروخت کروں گا، اس سے مجھے مزید منافع ہوگا، آخر کار میں ایک بھیڑ خریدوں گا، پھر اس کا دودھ بیچ کر ایک بکری، پھر ایک گائے خرید لوں گا، اور یوں میرا کاروبار ایک دن عروج تک پہنچ جائے گا اور میرا شمار کوفے کے دولت مندوں میں ہونے لگے گا۔ اس کے بعد میں حجاج بن یوسف کی بیٹی سے شادی کروں گا اور آیان مملکت، الف عین یہ الف نون، آیان مملکت مجھ سے خوف زدہ ہوں گے۔ اگر کسی دن حجاج کی بیٹی نے میری اطاعت میں کمی کی تو میں اسے ایسی لات ماروں گا کہ اس کی ہڈیاں ہی ٹوٹ جائیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے لات ماری اور لات دودھ کی بالٹی کو لگی تو سارا دودھ زمین پر بہہ گیا۔ حجاج جو یہ منظر دیکھ رہا تھا تو اس نے 2 سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس احمق کو پکڑ کر سارے بازار 100 کوڑے لگائیں۔ دکاندار بیچارہ، جس کا پہلے ہی دودھ زمین پر گر چکا تھا، اس تازہ مصیبت سے بڑا ہی پریشان ہوا اور کہا کہ مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ تو حجاج نے کہا کہ تمہیں یہ سزا حجاج کی بیٹی کی پسلیاں توڑنے پر مل رہی ہے۔ اور اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، اس میں حوالہ ہے پند تاریخ، پے نون دال اور زیر ہے پند تاریخ 150/3۔ اور اب آئیے تیسرے نمبر پہ ہیڈنگ ہے شہادت کی آرزو۔ لکھا ہے حضرت عمرو بن جموح، عین میم رے واو، عمرو بن جیم ویم واو ہے، جموح کا تعلق مدینے کے قبیلے بنی خزرج سے تھا جو کہ انصاری تھے۔ وہ انتہائی سخی فرد تھے۔ جب پہلی دفعہ ان کے قبیلے کے کچھ افراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں کہا کہ ہمارے قبیلے کا سردار جد بن قیس، جیم دال بے نون، جد بن قاف یہ سین قیس ہے، جو کہ بہت کنجوس انسان تھا۔ تو اس کے جواب میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے قبیلے کا سردار عمرو بن جموح، جین میم واو ہے، کو ہونا چاہیے تھا، تو جو کہ سفید اندام شخص ہے جس کے بال گھنگریالے ہیں۔ عمرو بن جموح 1 پاؤں سے لنگڑاتا تھا۔ اسلامی قوانین کے تحت جہاد ان پر موقوف تھا۔ جب غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت اس کے 4 جوان بیٹے تھے جو کہ اسلامی مجاہدین میں شامل تھے۔ اس نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوں گا۔ بیٹوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنگ موقوف ہے کیونکہ آپ معذور ہیں اور آپ گھر پر رہیں۔ لیکن اس بوڑھے انسان نے بیٹوں کی ایک نہ سنی۔ بیٹوں نے قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ آپ ہمارے ابا جان کو سمجھائیں کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہو کیونکہ وہ معذور ہیں اور ان پر جنگ موقوف ہے۔ لوگوں نے بھی ان کو منع کیا لیکن وہ جنگ میں جانے کے لیے بضد تھے۔ آخر کار وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، میرے دل میں مدت سے شہادت کی آرزو ہے۔ میرے بچے مجھے اجازت نہیں دیتے کہ میں جہاد میں شریک ہو جاؤں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بیٹوں سے فرمایا کہ یہ شخص شہادت کی آرزو رکھتا ہے، اگرچہ جہاد اس کے لیے لازم نہیں ہے لیکن حرام بھی نہیں ہے۔ عمرو بن جموع یہ سن کر بہت خوش ہوا اور ہتھیار لگا کر جہاد کے لیے روانہ ہوا۔ جنگ کے دوران اس کے بیٹے ان پر نظر رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ اس سے بے پرواہ ہو کر قلب لشکر میں چلا گیا، حتیٰ کہ راہ خدا میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ جب وہ اپنے گھر سے نکلا تھا تو اس نے یہ دعا کی تھی کہ یا خدا مجھے میرے گھر میں زندہ واپس نہ لانا اور مجھے شہادت نصیب ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شہدائے احد کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ اور اس واقعے کا حوالہ نوٹ کیجئے، داستانہائی استاد، اور آگے ہے 48/1۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہیڈنگ ہے جعدہ، جیم این دال ہے، جعدہ کی آرزو پوری نہ ہو سکی۔ لکھا ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام انتہائی خوبصورت، حلیم اور سخی انسان تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے خاندان پر انتہائی مہربان تھے۔ معاویہ نے کئی بار امام حسن علیہ السلام کو زہر دلانے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام ہوا۔ آخر کار اس نے امام حسن علیہ السلام کی بیوی جعدہ بنت اشس سے جھوٹے وعدے کیے اور کہا کہ تم اپنے شوہر کو زہر دو، اگر تمہارا شوہر تمہارے زہر کی وجہ سے مر گیا تو میں تجھے 1,00,000 درہم دوں گا اور اس کے بعد میں تیری شادی اپنے بیٹے یزید بن معاویہ سے کر دوں گا جو کہ مستقبل کا حکمران ہے۔ اس عورت نے دل میں دولت اور یزید سے شادی کرنے کی تمنا کی، اس کے دل میں تھی یہ تمنا، تو معاویہ نے شاہ روم سے زہر حاصل کیا اور وہ جعدہ کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ یہ زہر حضرت امام حسن علیہ السلام کی غذا میں مخلوط کر دے۔ ایک دفعہ جب آپ روزے سے 3 دن بہت گرم تھے، دوبارہ پڑھتے ہیں، ایک دفعہ جب آپ روزے سے تھے، دن بہت گرم تھے اور افطار کے وقت آپ جعدہ کے پاس آئے تھے۔ افطار کے وقت جعدہ نے آپ کو دودھ دیا اور اس دودھ میں جعدہ پہلے ہی زہر ملا چکی تھی۔ جب حضرت نے دودھ پیا تو آپ کو زہر کا احساس ہوا اور آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے حمد باری تعالیٰ کی اور فرمایا کہ خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے عارضی جہان سے جہان جاویدانی کی طرف بلا رہا ہے، اور اس کے بعد جعدہ کی طرف منہ کر کے کہا کہ اے دشمن خدا، تو نے مجھے قتل کر دیا، خدا تجھے ہلاک کرے، خدا کی قسم میرے بعد تجھے تیرے مقاصد میں کامیابی نہیں ہوگی، اس شخص نے تجھے فریب دیا ہے اور خدا تجھے اور اس شخص کو اپنے عذاب میں مبتلا کرے۔ امام حسن علیہ السلام اتنے حلیم اور بردبار تھے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ قاتل کون ہے، آپ نے اپنی بیوی جعدہ بنت اشس کا نام پھر بھی ظاہر نہ کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ کئی دن تک زہر آپ علیہ السلام کے جسم میں اثر کرتا رہا، ایک اور روایت کے مطابق 40 دن تک زہر آپ کے وجود پر اثر کرتا رہا۔ آخرکار 28 صفر 50 ہجری میں آپ علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی اور اس وقت آپ کی عمر 48 برس تھی۔ جعدہ جس کو دولت کی لالچ اور یزید سے شادی کی آرزو تھی، معاویہ نے اس کی کوئی فرمائش بھی پوری نہ کی اور کہا کہ جب تو نے حسن ابن علی علیہ السلام سے وفا نہ کی تو میرے بیٹے یزید سے وفا کیسے کرے گی؟ معاویہ نے جو اس سے وعدے کیے تھے اس پر عمل نہ کیا۔ آخرکار وہ عورت ذلت و خواری کے ساتھ واصل جہنم ہوئی۔ حوالہ ہے منتہی الامال 23/1۔ آئیے اب 5ویں اور آخری نمبر پہ جو داستان ہے اسے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مغیرہ نے اپنا مقصد حاصل کر لیا، یہ ہیڈنگ ہے، اور تفصیلات یہاں پر ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ شین عین بے ہے کا تعلق اہل طائف سے تھا، جس نے 5 ہجری کو اسلام قبول کیا۔ وہ مکار، شیطان صفت اور اقتدار پسند شخص تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ معاویہ نے زیاد ابن ابیہ کو اپنا بھائی بنا لیا ہے اور اسے کوفے کی گورنری دے کر اسے کوفہ روانہ کر دیا ہے، تو مغیرہ کو معلوم ہو گیا کہ اس سے کوفے کی گورنری چھین لی جائے گی۔ اس نے ایک شخص کو اپنا قائم مقام بنایا اور خود معاویہ کے پاس شام جا پہنچا اور وہاں جا کر کہا کہ میں اس وقت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ
قرقیہ قاف رے قاف یہ الف کی چند دیہاتیں میرے اختیار میں دے دیں تاکہ باقی زندگی وہاں بسر کر سکوں۔ معاویہ نے سوچا کہ قیس اس کا مخالف ہے اور وہ بھی قرقیہ میں رہتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ میں نے اگر مغیرہ کو 2-4 دیہات بخش بھی دیے تو یہ اس سے ساز باز نہ کر لے اور دونوں میرے خلاف متحد نہ ہو جائیں۔ معاویہ نے کہا کہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے اور تمہیں کوفہ کہاں لکھا ہے، تمہیں کوفہ جانا ہے۔ مغیرہ نے ظاہری طور پر تو انکار کیا لیکن دل میں خوش ہوا۔ معاویہ کے اصرار پر اس نے بات قبول کر لی۔ وہ آدھی رات کے وقت کوفے میں وارد ہوا اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ زیاد ابن ابیہ کو فوراً شام واپس بھیج دے۔ ایک عرصے کے بعد معاویہ نے اس کی جگہ سعد ابن عاص عین الف صاد کو کوفے کا حکمران مقرر کیا۔ مغیرہ یزید کے پاس گیا اور کہا کہ معاویہ کو تیری فکر کیوں نہیں ہے، حالانکہ ضروری ہے کہ وہ تجھے اپنا ولی عہد بنائے اور تجھے اپنا جانشین مقرر کرے۔ یزید کو اس کی باتیں پسند آئیں۔ اس نے منصوبے پر اپنے باپ سے گفتگو کی اور مغیرہ کے اصرار پر یزید کی جانشینی کا اعلان کیا گیا۔ معاویہ نے مصر کا حکمران عمرو عاص کو بنایا اور کوفے کی حکمرانی عمرو عاص کے بیٹے عبداللہ کے سپرد کی۔ مغیرہ معاویہ کے پاس گیا اور کہنے لگا تو نے بڑی غلطی کی ہے، تو نے اپنے آپ کو 2 شیروں کے منہ میں کھڑا کر دیا ہے۔ معاویہ نے سوچا کہ بات تو صحیح کر رہا ہے۔ اس نے عبداللہ بن عمرو عاص کو معزول کر کے مغیرہ کو دوبارہ کوفے کا گورنر بنا دیا۔ اس طرح سے کوفے کی حکومت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ 7 سال اور کئی مہینوں تک گورنری کرتا رہا اور 49 ہجری میں طاعون کے مرض سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ حوالہ نوٹ کیجئے پیغمبر و یاران، اور یہاں پہ اس کے بعد ہے 272 سے 275/5۔ تو یوں ہم نے باب 6 کو مکمل کر لیا اور تمام جو اس میں 2 موضوعات تھے ان کو پڑھ کے اور ان کے ساتھ ساتھ اس کے متعلق جو داستانیں تھیں 5 اور 5 یعنی ٹوٹل 10 داستانیں ہم نے اس نشست میں مکمل کی۔ اور اب ہم پیج 51 پر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سے آگے چلیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔